السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید ہے تمام مسلمان اور تمام پاکستانی عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی اس قسم کے حالات چل رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کشمکش میں ہیں کیونکہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، یہ مسلم لیگ نون بھی اس چیز سے فیس کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی غلطی ہے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، ان کو منا لیتی ہے اور ان کے پیروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ان کو یہ سارا بڑھاوا پہلے سے دیا ہوا ہے، اتنے سالوں سے وہ یہ بھگت رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی۔ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے بالکل ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ یکجا نہیں ہو رہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کو یہ خود سب کچھ نظر نہیں آ رہا اور ان کے قائد کو اتنی دفعہ نکالا گیا، ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئیں، پھر بھی یہ لوگ مان نہیں رہے اور باز نہیں آ رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بار بار بیٹھ رہے ہیں۔ اس وقت تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور جتنے بھی وکلا ہیں ان کو ایک یکجا ہو جانا چاہیے۔ آصف زرداری بہت بڑے مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پچھلی بار جب پرویز مشرف کو صدر بنا کر اپنی حکومت بنائی اور پھر ان کو روانہ کر دیا، تو آصف زرداری اگر چاہیں تو یہ آسانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کے اندر یہ بالکل بھی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی تاریخ کی جتنی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو عمران خان کی دشمنی کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ایک ساتھ یکجا ہو جانا چاہیے۔ یکجا ہو کر اس بحران سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو جو ان کی جڑوں میں اسٹیبلشمنٹ آ کر بیٹھ گئی ہے اس کو ان کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ان کو ہٹانا چاہیے اور نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ریویو اپیل میں جانا چاہیے اور فل کورٹ بینچ کی استدعا کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے حکم بھی ان کے فیصلے میں نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پچھلے 3 فیصلے ہیں اس میں بہت زیادہ ابہام ہے اور انہوں نے وہ فیصلے کر لیے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی ہے، 2/3 کی میجورٹی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی کسی بھی پارٹی کو اس طرح بین کروا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہی ہو۔ الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ رائٹ تھا ہی نہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر سکتی ہے، اس کا بلہ اس طرح سے ختم کر سکتی ہے، چھین سکتی ہے۔ سب سے بڑا نقطہ تو یہ تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے طوطے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سامنے سے بلی آ رہی ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ریویو پٹیشن میں فوراً سے جانا چاہیے اور اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اپنے پاس ایک سمبل کو ریسٹور کرا لینا چاہیے۔ اور یہ اظہر صدیق جو ایڈوکیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہ بات کرتے رہے، ان کے کیسز بھی لڑتے رہے، ان کی یہ بہترین رائے سامنے آئی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف اگر الگ الگ طریقے سے آزاد امیدواروں کی طرف سے الیکشن لڑے گی تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ ہر جو آزاد امیدوار ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی پیٹھوں میں کون کون لوگ چورا گھونپ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی آپ کو دھوکہ دینے یعنی کہ وہ مجبوری میں بھی آپ کو دھوکہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور آج شیر افضل مروت کا جو پاور شو ہوا ہے کراچی سی ویو پر، اس میں بھی بہت سارے لوگوں جو پارٹی ہولڈر ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو نہیں آئے انہوں نے کہا ہے ان کے اوپر لعنت ہو، اور جو پارٹی ہولڈر جو ٹکٹ ہولڈر آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اوپر انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے اور بہت بڑا جلسہ اور عوام بہت زیادہ امڈ آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کی اب میٹنگ چل رہی ہے اڈیالہ جیل میں۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے بلہ تو لے لیا گیا ہے، تو عمران خان کا اب بہت ہی بھرپور ان کا اٹیک ہوگا اور واپس ان کا بھی جواب بہت ہی زیادہ
سخت آئے گا. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن فوراً سے کروا لینے چاہیے اور اپنا بلہ ریسٹور کرا لینا چاہیے، کیونکہ الگ الگ امیدواروں کے ذریعے الیکشن لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اور آپ پھر کسی بھی آزاد امیدوار کو آپ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے اور پھر وہ اس طرح سے منحرف ہو جاتے ہیں جس طرح سے پچھلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم ہوا تھا. تو اس طرح کی اور پاکستانیوں آپ لوگ جو ہے اپنے ملک کے لیے اپنے لیے دعائیں کریں اور عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے بھی آپ بہت زیادہ دعائیں کریں اور آپ جو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے دروازوں کو بند نہیں کرتا. اور میری درخواست ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو ورکرز ہیں وہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہرگز بھی نہیں ہیں. ہم لوگ مسلمان پہلے ہیں، پاکستانی ہیں اور ہم لوگ آپس میں دشمن نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں. اور پارٹیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ خوشیاں مت منائیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. کل کو آپ کی جب آپ پریشانی میں ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اگر آپ کے لیڈر آج کھڑے ہو جاتے، وہ نا انصافی قبول نہیں کرتے، وہ بوٹوں کو نہ چاٹتے، تو آج پاکستان آزاد ملک ہوتا. واقعی میں حقیقی آزادی ہمارے گھروں میں بھی نظر آتی، ہمارے محلوں میں بھی، اور جتنے عام انسان ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہوا نظر آتا. لیکن ہمارے قاضی بھی بک چکے ہیں، ہماری عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. ہم لوگ پارٹی سسٹم کے چکروں میں پڑ چکے ہیں، ہمیں حق اور سچ کے بالکل بھی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. جو ہمارا اصلی دشمن ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تمام پاکستانیوں سے یہی گزارش ہے، ایک تو آپ لوگ اللہ کے راستے پہ چلیں، دوسرا یہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن مت بنیں. جو خرابی اور جو برائی اگر آپ کے ایک بھائی کو مارا جا رہا ہے، کوئی پولیس اٹھا رہی ہے، تو آپ لوگ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا AXYZ جو بھی جماعت ہو. اگر کسی پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پارٹی ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں اور پھر ہم پارٹیاں ہیں. تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی، یہاں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.